الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو؟ I am fine. ماشاء اللہ، تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین و ایاکا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ الکریم، الحمدللہ عز و جل۔ پھر ہم ایک مرتبہ اپنے ناظرین کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے قرآن ٹائم، یہ آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہیں، اور اس پروگرام یعنی قرآن ٹائم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور مراٹھی میں سسواگتم کہتے ہیں، اور گجراتی میں بھلے پدھاریا کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم، ایف جی این چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام اور سیکھنے سکھانے والا پروگرام جس کا نام ہے قرآن ٹائم۔ الحمدللہ اس پروگرام یعنی قرآن ٹائم کے اندر دو سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ تجوید۔ جی، اس سیگمنٹ یعنی تجوید کے اندر ہم کسی ایک سورت کی ایک آیت یا دو آیت کی مشق کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں۔ اور دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا اذکار نماز، دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا اذکار نماز۔ جی، اس سیگمنٹ کے اندر ہم جو چیزیں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں اس کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں، یاد کرنا سیکھتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے پروگرام قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کا جو سب سے پہلا سیگمنٹ ہے تجوید، اس کے اندر ہم کسی قرآن پاک کی ایک سورت کی ایک یا چند آیت کو شامل کرتے ہیں۔ تو ہماری جو سورت چل رہی ہے سورہ تکاثر، تو اس کی آج آخری آیتیں ہیں، انشاءاللہ الکریم اس کو ہم پڑھنے کی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، تو ہم اپنا سبق اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ میں اپنے ایف جی این چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ جلدی جلدی چینل کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں اور قرآن پاک کو اوپن کر لیجئے، قرآن پاک کو کھول لیجئے، اور دیکھیں ادھر ادھر کی جو بھی مصروفیات ہیں آپ اس کو بھی اسٹاپ کر دیجئے، بریک لگا دیجئے، موقوف کر دیجئے، اور توجہ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام یعنی قرآن ٹائم میں جوائن ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کا تھوڑا سا وقت دینا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد آپ قرآن پاک کو درست تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ آپ شامل ہو جائیے اور توجہ کے ساتھ شامل رہیے گا۔ جی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو حرف ہیں یہ ہے لام۔ کیا ہے بچوں؟ لام۔ کیا ہے؟ لام۔ جی ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ تب ہم اس کی ہجے کرتے ہیں۔ لام زبر لا، لام زبر لا، تا زبر تا۔ تا زبر تا۔ اچھا پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ لام پر جو حرکت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ اور تا پر بھی جو حرکت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اچھا آپ میں سے کون بتائے گا کہ زبر زیر پیش کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ آپ بتائیے۔
زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ معروف بھی پڑھتے ہیں، تو زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں نہ تو لام کو کھینچنا ہے نہ تو تا کو کھینچنا ہے، نہ لام میں ہمیں جھٹکا دینا ہے نہ تا میں ہمیں جھٹکا دینا، ٹھیک ہے؟ لت 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 ویری گڈ ماشاءاللہ، آگے چلتے ہیں۔ را زبر را را زبر را لترا، لترا ہاں اس کو کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لترا یا لتارا ایسا نہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ لترا 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 ویری گڈ ماشاءاللہ، آگے چلتے ہیں۔ واو نون پیش ون واو نون پیش ون ویری گڈ۔ نون زبر نا نون زبر نا لترون 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 اچھا نہ یہ جھٹکا دے کے چھوڑے گے نہیں، کیونکہ حرکت ہے نون پر نا، تو جھٹکا نہیں دے گے، نہ ایسا نہیں۔ لترون لترون ویری گڈ ماشاءاللہ۔ ہا الف زبر ہا ہا الف زبر ہا لترونہا لترونہا لترونہا۔ لترونہا۔ جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اس بات کا یہاں پر ہمیں خاص خیال رکھنا ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو والی ہا ہے جس کو ہم دو چشمے والی ہا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، دو منڈے والی ہا، تو یہ والی ہا اور یہ والی ہا اور یہ والی ہا دونوں کی آواز میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، دونوں کی آواز میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ ہا ادا کریں تو اس میں اس ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے، یعنی ہا ہا اس کو پڑھتے وقت، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ ہا پڑھے گے یعنی دو چشمے والی ہا، تو اس ہا کو ادا کرتے وقت یہ والی ہا اس کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ دونوں کے آواز میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لترونہا لترونہا ویری گڈ ماشاءاللہ، آگے چلتے ہیں۔ عین یا زبر عی عین یا زبر عی نون لام زبر نل نون لام زبر نل۔ اچھے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک چیز میں جہاں پر ہمارے بعض لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہ جو ساکن حرف ہوتا ہے یا تشدید والا حرف ہوتا ہے، یعنی جس پر ساکن ہو، جزم ہو، جس پر تشدید ہو، اب اس کو کس طرح پڑھا جائے، اس کو کس طرح ملا جائے، وہاں پر تھوڑے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ پہلے بھی پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی یہ بات ہم بتا چکے ہیں، دوبارہ ہم آپ کو یہاں پر بتا دے رہے ہیں، وہ یہ کہ جس حرف پر جزم ہو، یہ جو دال نما والی جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں جزم، کیا بولتے ہیں؟ جزم، ساکن بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو ساکن والا حرف ہوتا ہے اس کو اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، ساکن والا حرف اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لام کو نون کے ساتھ ہم ملا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ نون لام زبر نل نون لام زبر نل عینل عینل ویری گڈ ماشاءاللہ، آگے چلتے ہیں۔ یا زبر یا یا زبر یا قاف یا زیر قی قاف یا زیر قی یقی یقی عین الیقی عین الیقی عین الیقی۔ عین الیقی۔ اچھا پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ جو قاف ہے یہ بڑا قاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا جو قاف ہے یعنی نقطے والا کاف اور یہ والا جو کاف ہے ڈنڈی والا کاف، ان دونوں کی آواز میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس قاف کو ہمیں پور کرنا ہے، یہی والا جو قاف، اور اس کاف کو ہمیں باریک کرنا ہے۔ تو یہ والا قاف چونکہ یہاں پر ہے
تو لہٰذا ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ پور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. نون زیر نی. نون زیر نی. اچھا پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، جب ہم یہاں پر نون پر ٹھہریں گے، وقف کریں گے، رکیں گے، تو اس نون کے نیچے جو حرکت ہے یعنی زیر، اس کو ہم سکون میں بدل دیں گے. کس میں بدلیں گے؟ سکون. یعنی جزم میں بدل دیں گے. چونکہ وقف کا یہ قاعدہ ہے، رکنے کا یہ قاعدہ ہے کہ جس حرف پر آپ رک رہے ہیں، یعنی آپ اپنی آواز اور سانس توڑ رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، اگر اس پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے تو اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ساکین. تو لہٰذا یہ نون کے نیچے جو زیر ہیں اس کو کیا کر دیں گے؟ ساکین. ساکن کر دیں گے. اب جب اس کو وقف میں پڑھیں گے تو یقینی نہیں پڑھیں گے بلکہ یقین. کیا پڑھیں گے؟ یقین. کیا پڑھیں گے؟ یقین. ویری گڈ، ماشاء اللہ. چلے اب ہم شروع سے پڑھ لیتے ہیں. لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. لترونها عین الیقین. لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. لترونها عین الیقین. ماشاء اللہ. چلیں اب باری باری ہم سنتے ہیں. سب سے پہلے آپ سنائیں بیٹا. لترونها عین الیقین. ماشاء اللہ. چلیں آپ سنائیں. لترونها عین الیقین. جی آپ سنائیں. لترونها عین الیقین. ماشاء اللہ. آپ سنائیں. لترونها عین الیقین. تھوڑی اس پر توجہ دینے کی کوشش ہے. چلیں ہم اب آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین. آگے چلتے ہیں. ثم، ٹھیک ہے. اب یہ جو حرف ہے یہ ہے ثا. کیا ہے یہ بیٹا؟ پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ ثا ہے. اچھا میرے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ جو ثا ہے تو ثا کو ادا کرتے وقت اس میں سیٹی کی آواز یعنی سین کی آواز یہ پیدا نہیں ہونی پائے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں ثا اور سین اور صاد یہ جو تین حروف ہیں ان کے اندر ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے. ثا، سین اور صاد. ثا کو ادا کرتے وقت اگر آپ سیٹی والی جو سین کے اندر آواز ہوتی ہے سیٹی کی، سین یہ سیٹی والی آواز، تو یہ سیٹی والی آواز جو سین کے اندر ہوتی ہے وہ ثا میں نہیں آنی چاہیے. ثا کو ادا کرتے وقت نرمی سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو اگر کوئی یوں پڑھیں ثم کو ثم تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ ثا، ثم اور ثم دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں کی آواز میں. اور ثا یہ ایک الگ حرف ہے اور سین یہ ایک الگ حرف ہے. اگر حرف بدل جائے گا تو پھر معاذ اللہ کئی جگہوں پر غلط معنی بھی بن جاتا ہے. تو لہذا اس کو ادا کرتے وقت یعنی ثا کو ادا کرتے وقت یہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا چلا اب ہم اس کی ہجے کرتے ہیں. ثا میم پیش تم. ثا میم پیش ثم. تم. ثم. میم زبر ما. میم زبر ما. ثم. ثم. اچھا پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ جو میم مشدد ہیں، یہ میم جو مشدد ہیں تو قاعدہ ہے میم مشدد اور نون مشدد میں کیا ہوگا؟ ہمیشہ گننا ہوگا. ہمیشہ گننا ہوگا. ہمیشہ گننا ہوگا. ہاں. اور گننا یہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو کہتے ہیں. جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، تو لہٰذا جب ہم ادا کریں گے ثا کو تو اس طریقے سے ادا کریں گے کہ اس کے اندر سین کی آواز پیدا نہ ہونے پائے. اس طرح ادا کریں گے. ثم. ثم. جھٹکا نہیں دیں گے، ما ایسا نہیں. ثم. ویری گڈ ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں. لام زبر لا. لام زبر لا. تا سین پیش تس.
तासीन पेश तुस लतुस लतुस लतुस। लतुस हाँ, ये सीन में सीटी की आवाज आएगी, ठीक है। लतुस लतुस लतुस। लतुस हमजा जबर अ, हमजा जबर अ लतुस अ लतुस अ लतुस अ। लतुस अ लाम नून पेश लुन लाम नून पेश नुन लतुस अलुन लतुस अलुन नून जबर न नून जबर ना लतुस अलुन लतुस अलुन्ना ना झटका नहीं देंगे, ठीक है। लतुस अलुन लतुस अलुन्ना तुम लतुस अलुन। सुम्म लतुस अलुन्ना जी आगे चलते हैं। या वाव जबर यौ। या वाव जबर यौ अच्छा प्यारे बच्चों, आप में से कौन बताएगा कि इस कलिमे के अंदर यौ में कौन सा कायदा जारी होगा? चले हसनैन भाई आप बताएं कि इसमें कौन सा कायदा लगेगा? वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव लीन होगा। माशाअल्लाह। सुब्हानअल्लाह प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर वाव लीन होगा और हुरूफ लीन कितने, कौन बताएगा ये? चलें अनीस भाई आप बताएं हरूफ लीन दो है, कौन कौन से? वाव लीन और या लीन। अच्छा अरहम भाई आप बताएंगे कि हुरूफ लीन को कैसे पढ़ते हैं? बताएं। हुर्फ लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। वेरी गुड, माशाअल्लाह। सुब्हानअल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे अरहम भाई ने। तो हुरूफ लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। तो जब इसको अदा करेंगे यौ को तो झटका नहीं देंगे, यौ यौ ना इसको खींचेंगे यौ, बल्कि यौ। या वाव जबर यौ। या वाव जबर यौ मीम जबर मा। मीम जबर मा यौमा। यौमा हमजा जेर ई। हमजा जेर ई अच्छा प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, ख़ास तौर पर आपको यहाँ पर ये ख्याल रखना है, ये जो हमज़ा है, ठीक है, तो हमज़ा और ऐन इन दोनों की आवाज़ में हमें फ़र्क पैदा करना है, ठीक है। अब देखें हमज़ा जब आप अदा करें तो हमज़ा को अदा करते वक्त, पढ़ते वक्त ऐन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जैसे अऊ, अब ये हमज़ा है, अब आप पहले से बोलें आऊ तो ये गलत होगा, ठीक है। हमज़ा की जगह पर ऐन की आवाज़ हमें पैदा नहीं करनी है। और ये जो आइन आइन ये जो आवाज़ निकल रही है दरमियान हल्क से आइन, तो ऐन की आवाज़ की जगह पर हमज़ा की आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ ऐन है वहाँ ऐन पढ़ना है, जहाँ हमज़ा है वहाँ हमें हमज़ा की आवाज़ पैदा करनी है। अब आप देखें यहाँ पर हमज़ा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर हमज़ा की आवाज़ पैदा करेंगे। अगर आप इसको यहाँ पर ऐन की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं यानी यौ माई तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो लिहाजा हमें हमज़ा की आवाज़ अ ई उ, ये हमज़ा की आवाज़ है, ई यौ ई ये वाली आवाज़ अदा करनी है, निकालनी है, ना कि ई, ठीक है। तो इस बात का ख़ास हमें ख्याल रखना है। यौमई यौमई दाल दो ज़ेर दिन। दाल दो जेर रिन दिन रिन यौमइदिन यौमइदिन यौमइदिन। यौमइदिन अच्छा प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाज़रीन, ये दाल के नीचे आप दो हरकत देख रहे हैं, इसको कहते हैं तनवीन। क्या कहते हैं? तनवीन। और तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे तनवीन है, ठीक है, इसको खास ध्यान रखना है। और जिस हरफ पर तनवीन हो उसको क्या कहते हैं? मुनव्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है। अब पीछे से हम मिलाकर पढ़ते हैं।
ثم لتسألن يومئذ. ثم لتسألن يومئذ. ویری گڈ ماشاء اللہ. ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں ہم. ثم لتسألن يومئذ. ثم لتسألن يومئذ. چلیں اتنا کون پڑھ کر بتائیں گا؟ چلیں آپ پڑھ کر بتائیں رحم بھائی. ثم لتسألن يومئذ یومئذ. يومئذ. ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ پڑھ کر بتائیں بیٹا. ثم لتسألن يومئذ. ماشاء اللہ ویری گڈ. آپ پڑھ کر بتائیں. ثم لتسألن يومئذ. ویری گڈ ماشاء اللہ. حسنین بھائی آپ پڑھ کے بتائیں. ثم لتسألن يومئذ. تھوڑا دھیان دیجیے آپ. ٹھیک ہے چلیں تو اب آگے چلتے ہیں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین. مزید ہمارا جو حصہ باقی اس کو ہم مکمل کرتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. عین زبر ع. عین زبر ع. نون نون زیر نن. نون نون زیر نن. عنن. عنن. نون زبر ن. نون زبر نا. عنن. عنن. عین یا زیر عی. عین یا زیر عی. عنن عی. عنن عی. میم زیر می. میم زیر می. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جب ہم میم پر رکیں گے تو اس میم کے زیر کو ہم کس سے بدلیں گے؟ ساکن میں بدلیں گے. چونکہ وقف کا قاعدہ ہے کہ جس حرف پر ہم رک رہے ہیں ٹھہر رہے ہیں اگر اس پر زبر زیر پیش ہو تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ عن النعیم. عن النعیم. چلے ایک مرتبہ ہم اوپر سے پڑھ لیتے ہیں مکمل طور پر. میرے جو ایف جی این چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں دہرائیں. لَتَرَوُنَّهَا لترونها عَيْنَ الْيَقِينِ عين اليقين. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ ثم لتسألن يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. يومئذ عن النعيم. ویری گڈ ماشاء اللہ. آج ہمارے قرآن ٹائم کے اندر جو تجوید کا سیگمنٹ تھا اس کے اندر ہماری سورہ تکاثر یہ مکمل ہوئی ہے. اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے اذکار نماز. جس کا نام ہے اذکار نماز. جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین تو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے اذکار نماز. اس سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ یہ عز و جل ہم جو چیزیں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے اس کو درست سیکھنے کی درست پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج انشاءاللہ الکریم ہم جو سلام ہم پھیرتے ہیں نماز مکمل کرتے وقت ٹھیک ہے تو وہ سلام ہم پھیرنے کی مشق کریں گے جس کو ہم سلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو پہلے میں پڑھ کر بتاتا ہوں پھر باری باری آپ بھی اس کو سنائیے گا. ٹھیک ہے اچھا اس کے الفاظ کیا ہیں سلام کے؟ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. اچھا بعض لوگ اس کے اندر غلطی کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم السلام علیکم. تو یہ کوئی اتنی تو جلدی ہے نہیں. نماز میں آپ ہیں نماز کے اندر اتنی جلدی آپ کریں گے تو پھر وہ حروف چبا جائیں گے تو پھر صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی صحیح تلفظ اس کا ادا نہیں ہوگا. تو آرام سے السلام علیکم کس طرح؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. اچھے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین ہمیں اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ رحمۃ اللہ میں جو ہا ہے رحمہ میں جو ہا ہے یہ بڑی ہا ہے تو ہمیں اس کو رحمہ نہیں بڑی ہا ادا کرنی ہے. اور رحمۃ اللہ لفظ اللہ کے لام کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور پڑھنا ہے دور کرنا ہے موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اچھا آخر میں جو لفظ اللہ کی اس میں جلالت کی اللہ عز و جل کے نام کی جو آخر میں ہا ہے جس کو ہم ساکن کر رہے ہیں وقف کی وجہ سے وہ ہا بھی ظاہر ہونی چاہیے ادا کرتے وقت.
جیسے ہم بعض دفعہ ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، خالی اللہ لا سنائی میں آتا ہے، آخر میں جو ہا ساکن ہو رہی ہے وہ سنائی میں نہیں آتا ہے، تو اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ 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 اللہ، تو ہا جو آخر میں ساکن ہو رہی اس کی آواز بھی آنی چاہیے۔ تو اس طرح اس کے اندر بھی رحمت اللہ، رحمت اللہ، اب چلے میں پورا مکمل پڑھوں گا تو آپ پھر آخر میں باری باری سنا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ پڑھ کر بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی انیس آپ پڑھ کر بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ویری گڈ، آپ پڑھ کر بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ پڑھ کر بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم نے قرآن ٹائم پروگرام کے اندر 2 سیگمنٹ کریں، ہم 2 سیگمنٹ کرتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، اس کے اندر ہم نے سورہ تکاثر الحمدللہ عز و جل مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو میں امید کرتا ہوں اس سورت کو آپ بار بار مشق کریں گے، بار بار اس کو پڑھیں گے، بار بار اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں آپ اٹک جائیں، رک جائیں، سمجھ میں نہ آئیں، تو آپ کے محلے کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر جو عاشقان رسول، علماء کرام ہیں، قاری صاحبان ہیں، حافظ صاحبان ہیں، امام صاحبان ہیں، آپ ان سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں، جہاں اٹک جائیں وہاں اہل علم حضرات سے معلوم کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری جو اٹکی ہوئی گاڑی ہے وہ چلنے لگ جائیں گی۔ اور اس کو پوچھنے میں، لوگوں سے پوچھنے میں ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کو سیکھنے میں بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ بھلے آپ کی عمر کتنی بھی ہو چکی ہے، آپ بھلے بڑے ہو چکے ہیں، مگر قرآن پاک کو سیکھنے میں، پڑھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہم نے سورہ تکاثر مکمل کی، اور اذکار نماز کے اندر ہم نے سلام کو بھی الحمدللہ کی درست تلفظ کے ساتھ سیکھنے کی الحمدللہ ہم نے کوشش کی۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں درست تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت